Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد اویس عرفانی لاہور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب کب پڑھنی چاہیے، اور پھر ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ پلیز اس کے بارے میں رہنمائی کر دیجئے۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہر ایک مسلمان کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں گے، اب چاہے وہ سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، واجب ہو یا پھر اسی طرح سے نفل نماز، ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر پوری نماز میں اب چاہے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر 3 رکعت ادا کر رہے ہوں، جتنی بھی رکعتیں آپ پڑھ رہے ہوں، دوبارہ سے اعوذ باللہ کو اس نماز میں نہیں دہرانا۔ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد پہلی ہی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرانا۔ اب یہ تھا مسئلہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بھی یاد رکھ لیجئے، جب بھی آپ سورۃ فاتحہ شروع کریں، سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب چاہے جس رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، جب جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورت پڑھنی ہوتی ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، جس طرح کے اکثر لوگ جو ہیں وہ 30ویں پارہ کی مختصر صورتیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یا انا اعطیناک الکوثر، یا قل اعوذ برب الفلق، یا پھر قل اعوذ برب الناس وغیرہ، ان صورتوں کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی صورت شروع سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ قل هو اللہ احد ہی کو لے لیں، تو پھر اس وقت سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس مسئلہ کو پھر سے سمجھ لیں کہ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، مثال کے طور پر آپ قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب نماز میں جہاں تک سنت اور مستحب کا کردار ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو ادا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، یعنی کہ اگر آپ سنت اور مستحب پر عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر ان کا پڑھنا آپ بھول جائیں، ان کو بھولے سے چھوڑ دیں، یعنی کہ سنت اور مستحب عمل کو آپ بھولے سے چھوڑ دیں، مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو پھر اس سے آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نماز کے اندر کوئی سنت رہ جائے تو پھر اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر نماز کے اندر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو پھر اس سے سجدہ سہو ادا کرنا
ضروری ہوتا ہے، بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز پھر درست ادا نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں دوبارہ کہیں پر بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہوگی۔ اب رہی بات بسم اللہ کی، تو جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے تو اس وقت پھر سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔